اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ويسبح له فيها بالغدو والآصال صلوات اس سے بلند صلوات ہدیہ کرتے ہیں تعمیر جنت البقیع کی دعا کی قبولیت کے لیے بلند صلوات البقیع فاؤنڈیشن کے محتمم منتظم منصرم جناب اشعر زیدی صاحب، ان کے رفقا، ساری ٹیم جو یہاں موجود ہے، ان سب کی توفیقات میں اضافے کے لیے بلند صلوات ہدیہ حیدرآباد سرزمین ولایت ہے، محبتوں کی زمین ہے، ولایتوں کی زمین ہے، مولائیوں کی جگہ ہے۔ قدمگاہ مولا علی انجمن امامیہ آپ سب کی توفیقات میں اضافے کے لیے اور اس رستے میں جو ہم نے طے کیا ہے، انتخاب کیا ہے، اس میں کامیابی کے لیے، ہم سب کی کامیابی کے لیے ہم سب سرخ روح ہوں سیدہ کی بارگاہ میں، اس دعا کی قبولیت کے لیے پھر بھی صلوات پڑھیں۔ میرا وعدہ تھا اور میرے لیے اعزاز ہے کہ میں اس سالانہ با ہدف با مقصد، یوں تو ہر مجلس ہماری با مقصد ہے، مگر اس مجلس میں مقصدیت بہت روشن ہے، اور ہم سب دو کام کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں، ایک پرسہ دینے کے لیے، ایک تسلیت تعزیت دینے کے لیے، اور ایک اپنے حق کے حصول کے لیے، اپنے حق کی بحالی کے لیے۔ لہذا میرے بھائی نے جیسا فرمایا، میں وعدہ ہو چکا اس لیے حاضر ہوں۔ اب اس میں جتنا ہمیشہ کی طرح بی بی کرم فرمائیں گی تو کچھ دیر حاضری رہے گی۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ مبارکہ نور کی 36ویں آیت تلاوت کی ہے۔ اس آیت کریمہ میں پروردگار عالم نے اپنے کلام میں یوں ارشاد فرما رہے ہیں، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع و یذکر فیہا اسمہ،
حکم الہی ہے کہ ان گھروں کی تعمیر کرو، ان گھروں کی تعظیم کرو جن گھروں میں صبح شام اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں مجلس تو ہو گئی ہے، صلوات پڑھیں ذرا محمد والے۔ یہ آیت ہی ہمارے موقف کے لیے، ہم کوئی بات بھی قرآن سے ہٹ کر نہیں کرتے۔ ہمارے عقائد بہت روشن ہیں، ہمارے نظریات بہت واضح ہیں۔ وہ کوئی اور ہوں گے کہ جنہیں قرآن سورہ بقرہ بھی یاد نہ ہوتا ہو۔ ہم اس گھر سے جڑے ہوئے ہیں جس گھر میں قرآن اترا ہے، لہذا ہمارا کوئی عقیدہ ایسا نہیں ہے جو قرآن اور حدیث سے ہٹ کر ہو، بلکہ عین قرآن اور عین حدیث صحیح ہمارا عقیدہ ہے۔ ایک مرتبہ پھر آپ کی توجہ چاہوں گا، مجمع بہت زیادہ ہے اور بھرپور مجلس ہے۔ میں ہمیشہ صادق بھائی تشریف فرما ہیں، قدم گاہ کے ذمہ داران بیٹھے ہوئے ہیں، حیدرآباد کے ذمہ داران بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھرپور مجلس ہوتی ہے اس میدان کے اندر۔ تو جو علماء کرام تشریف فرما ہے، صاحبان ادب تشریف فرما ہے، پھر ایک مرتبہ آیت کو سن لیجئے گا مجھ سے۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، حکم الہی یہ ہے کہ ان گھروں کی تعمیر کرو، ان گھروں کی تعظیم کرو جن گھروں میں صبح شام اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ جن گھروں میں صبح شام اس کا ذکر ہوتا ہے، صبح شام اس کی تسبیح ہوتی ہے، ان گھروں کو تعمیر بھی کرو، ان گھروں کی تعظیم بھی کرو۔ اب اہل علم بیٹھے ہوئے ہیں، میں تھوڑا سا سہارا چاہوں گا۔ ان ترفع، پھر ایک مرتبہ آیت سنیے۔ فی بیوت اذن اللہ، بیوت کا لفظ ہے، مساجد کا لفظ نہیں ہے۔ مساجد بنانے کی آیات قرآن میں بہت ہیں، کوئی مسلمان ہی نہیں ہو سکتا جو مسجد بنانے کی بات نہ کرتا۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو مسجد بنانے کی بات کرے وہ تو مسلمان ہے، جو اہل بیت کا گھر گرانے کی بات کرے وہ کون ہے؟ یہ بیت کی بات ہو رہی ہے، مسجد کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ یعنی قرآن میں کچھ گھروں کے بنانے کا حکم ہے۔ گھر وہ جو مشروط ہو، گھر وہ جو منعوت ہو، گھر وہ جو منحصر ہو، گھر جو مزین ہو، گھر وہ جو مرصع ہو ذکر اہل بیت سے، ذکر الہی سے، تسبیح پروردگار سے۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، ان گھروں کی تعمیر کرو، بیوت، بیت کی جمع بیوت، ان گھروں کی تعمیر کرو جن گھروں میں صبح شام اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اس کی تسبیح ہوتی ہے، ان گھروں کی تعمیر کرو۔ اہل علم سے توجہ چاہوں گا، مجلس سننے تشریف فرما ہے۔ ان ترفع، رفع، میرے صاحب رفع، میں اس وقت 3 زینے اوپر بیٹھا ہوں، نسبتاً اس عزیز سے اوپر بیٹھا ہوں۔ یہ رفع جو ہے اسے کہیں گے عربی میں رفع۔ مثلا آپ ایک زینہ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں نیچے والے دوستوں سے، آپ یہاں ان کی نسبت رفع ہے، یعنی عرفہ ہیں، رفع ہیں، بلند ہیں جی۔ عرفہ و اعلیٰ کا لفظ محاورتاً استعمال ہوتا ہے، آپ نسبتاً ان کی نسبت آپ رفع کی کیفیت میں ہیں۔ عربی زبان میں بھی رفع اور کسر اور ضم اور فتح یہ الفاظ بھی استعمال ہوتے ہیں۔ تو کسی چیز کو اگر بلند کیا جائے تو کہتے ہیں یہ رفعی حالت میں ہے، یہ بلندی کی کیفیت میں ہے۔ تو رفع یہاں اس بھائی کی نسبت میرا یہاں بیٹھنا یہ رفع ضرور ہے، مگر ضروری نہیں ہے کہ یہ رفع مانوی ہو۔ ہاں یہ رفع جو ہے مادی تو ہے، یہ مادی طور پر تو میں 2 زینے اوپر بیٹھا ہوں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ جو مادی طور پر اوپر بیٹھا ہو وہ مانوی طور پر بھی اوپر ہو۔ لہٰذا یہی میں ایک جملہ کہہ دیتا ہوں، ہم ذاکرین کی نسبت آپ کا مقام زیادہ بلند ہے۔ ارے بھائی تعریف تو میں آپ کی کر رہا ہوں، آپ خاموش ہوئے ہیں۔ ہم ذاکرین کی نسبت آپ کا مقام ہم سے بلند ہے۔ دلیل کے بغیر بات نہیں ہونی چاہیے نا۔ کیا فرمایا؟ من بکا او ابکا او تباکا،
جو روئے رلائے رونے کا ماحول بنائے. میں شکل بنانے کا ترجمہ نہیں کرتا, میں مجلس اعزا کو کہتا ہوں رونے کا ماحول بنائے, رونے کی شکل بنائے. رونے والا تو خود ہی شکل بنے گی نا اس کی, اس لیے وہ خود کور ہو رہا ہے اس کے اندر, خود اس کے اندر شامل ہو رہا ہے. من بکا او ابکا او تبا کا, جو روئے رلائے رونے کا ماحول بنائے, اس کے لیے جنت واجب ہے نا. جو امام حسین پہ روئے, جی امام صادق کا فرمان سنا رہا ہوں بھائی آپ کو, میرے چھٹے امام فرما رہے ہیں نا, جو امام حسین پہ روئے رلائے اور رونے کا ماحول بنائے, اس پر جنت واجب قرار دے دیا ہے. تو سب سے پہلے کون ہے؟ روئے. آپ میرے محتاج نہیں ہیں, میں آپ کا محتاج ہوں. یہ جو سامع ہے نا, یہ جو نیچے بیٹھا ہوا ہے, یہ جو مجلس میں آیا بیٹھا ہے نا, اس کا مقام اتنا بلند ہے, یہ میرا محتاج نہیں ہے اور نہ ہی یہ بانی مجلس کا محتاج ہے کہ مجلس وہ کریں گے تو یہ کوئی روئے گا. نہیں بھائی, یہ مرثیے کی کتاب کھولیں گے, یہ کسی نوحہ خان کا نوحہ کھولیں گے اور نوحے کا مصرع پڑھیں گے اور رو لیں گے, حسین کی جنت انہیں مل جائے گی. مقام آپ کا بلند ہے, آپ جو سامنے بیٹھے ہیں, لہذا یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو نیچے بیٹھا ہوا ہے وہ نیچے ہو. تھوڑی گردن ہلا دو بھائی اگر بات جا رہی ہے تو. یہ کوئی ضروری نہیں ہے جو نیچے بیٹھا ہوا ہے وہ نیچے بیٹھا ہوا ہے, وہ نیچے ہے, وہ نیچے نہیں ہے. اور زیادہ روشن بات کہہ دوں آپ کو بھائی, آپ کا مقام کتنا بلند ہے یہ جان کر تسلی ہو کہ ذاکرین ممبر پہ ضرور بیٹھتے تھے, ائمہ آپ کے ساتھ بیٹھتے تھے. صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد. توجہ ہے نا. یہ جو رفع ہے, جو میں اس وقت بلندی پر بیٹھا ہوں, یہ رفع مادی ہے. ضروری نہیں ہے جو رفع مادی کا حامل ہو وہ رفع معنوی کا بھی حامل ہے. تو بس رفع کی دو قسمیں ہو گئیں. ایک رفع مادی, کسی چیز کا مادی طور پر بلند ہونا, ٹھیک ہے. ایک رفع معنوی ہے کہ نہیں, مادی طور پر تو بہت بڑی عمارت نہیں ہے, بہت بڑی چیز نہیں ہے, کوئی چیز بنی بھی نہیں ہے, لیکن معنوی طور پر اس کا مقام اتنا بلند ہے کہ بظاہر وہ زمین پر بیٹھا ہے مگر عرش والے اسے سلام کرتے ہیں. یہ ممکن ہے, یہ ممکن ہے. اب رفع کی آیت کیا کہہ رہی ہے؟ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ. ان گھروں کی تعمیر کرو, ان گھروں کی تعظیم کرو جن گھروں میں صبح شام اللہ کی تسبیح ہوتی ہے اور اس کا ذکر ہوتا ہے. یعنی اب دو کام کرنے ہیں, مادی طور پر بھی انہیں تعمیر کرنا ہے, یہ ہے رفع مادی, اور معنوی طور پر بھی انہیں تعمیر کرنا ہے, اسے کہتے ہیں تعظیم. یعنی تعمیر اور تعظیم. بات روشن ہے. کچھ گھروں کی تعمیر بھی کرنی ہے, کچھ گھروں کی تعمیر بھی کرنی ہے, کچھ گھروں کی تعظیم بھی کرنی ہے. گھر کون سے ہیں؟ جن گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے, اللہ کا ذکر ہوتا ہے. اگر کسی مسجد میں اللہ کا ذکر نہ ہو تو اسے گرانے کا حکم ہے, اور اگر کسی گھر میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہو تو اسے بنانے کا حکم ہے. تو اہمیت کا حامل ہے اللہ کا ذکر. اگر ذکر الہی ہوا, ایسا نہیں ہوا. مسجد ضرار کا مطلب جس گھر کو بنایا گیا اللہ کے ذکر کے لیے تھا, مگر اس میں اللہ کے ذکر کے علاوہ سب کچھ ہو رہا تھا. تو اب اگر کسی گھر میں, کسی مسجد میں اللہ کے ذکر کے علاوہ سب کچھ ہو رہا ہو تو وہ اللہ کا گھر نہیں ہے, اسے گرانے کا حکم دیا. نبی مکرم کو حکم آیا, سرکار نے اس کے اوپر عمل کیا. توجہ ہے, بات بہت روشن ہے. حکم الہی ہے کہ ان گھروں کی تعظیم و تعمیر کرو جن گھروں میں اللہ کا ذکر صبح شام اس کی تسبیح ہوتی ہے. بنانے کی بات ہے. عزیزو, یہ مسئلہ جنت البقیع کا, یہ جہاں, یعنی مجھے آپ اجازت دیجئے, اختلاف اور سوچ مختلف ہو سکتی ہیں, مگر مجھے اجازت دیجئے کہ یہ مسئلہ دو زاویوں سے دیکھا جائے, دو زاویوں سے اسے دیکھا جائے. ایک زاویہ ہے مذہبی دینی زاویہ, اور ایک زاویہ ہے سیاسی اور سماجی زاویہ.
وہ جو دینی اور مذہبی زاویہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ گھر باقی رہتے، یہ مزار باقی رہتے، یہ مرکز اگر باقی رہتے، تو مختصر اگر ایک لفظ میں کہوں تو پھر بہت سے لوگ کہاں رہتے، پھر بہت سے لوگ کہاں ہوتے، پھر بہت سارے لوگ کیوں ہوتے، ان کا وجود کیوں رہتا تھا؟ وہ اصلی چیز کو، اس اصلی چیز کو گرا دو، اسے ہٹا دو، اسے ختم کر دو، تو شاید ان کے گمان میں یہ تھا کہ ان کے لیے کوئی جینے کا اور رہنے کا راستہ بنتا۔ مسئلہ سیاسی ہے، مسئلہ مذہبی ہے۔ مذہبی زاویہ یہ ہے کہ جن کے نہ بڑوں کی ولادتوں کا پتہ، نہ جن کے بڑوں کی مرنے کا پتہ کہ کہاں کیسے کیا ہوا ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا، میں عرض کرتا ہوں، میں کوئی جذباتی باتیں نہیں کر رہا، بہت ہی سوچ سمجھ کر بات کر رہا ہوں، بہت ہی انتہائی تجزیاتی گفتگو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، انتہائی تجزیاتی گفتگو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جن کا کوئی پس منظر نہ ہو، جن کے ہاں کوئی بڑا نہ ہو، جی اگر آج ہماری وجہ سے کسی کو بڑا مان بھی لے تو کل اسی کے خلاف بات کریں گے۔ یہ ہسٹری ہے، یہ ان کی تاریخ ہے، یہ ان کے معاملات ہیں۔ جی غیر معیاری زندگیاں، غیر معیاری زندگیاں، یہ میری بات بارہا کی ہے، میں کئی دفعہ کر چکا ہوں، ذرا لہجہ بدل کے، لفظ بدل کے بولتا ہوں۔ ہر جگہ ایک ہی آواز، ہر جگہ ایک ہی پکار، ہر جگہ ایک ہی مطالبہ، میرٹ پہ تقرریاں ہونی چاہیے، میرٹ پہ داخلے ہونے چاہیے، میرٹ پہ پارٹی ٹکٹس ملنے چاہیے، میرٹ پہ تبادلے ہونے چاہیے، میرٹ پر ماننا چاہیے۔ ہم بھی تو 1400 سال سے یہی کہہ رہے ہیں، نبی کے بعد میرٹ پر ماننا چاہیے۔ جو غیر معیاری پیشوا رکھنے والے لوگ ہیں وہ کہاں جاتے اگر یہ نہ کرتے؟ انہوں نے اپنی اس کمزوری کو چھپانے کے لیے کہ ہمارا تو کوئی بڑا ہے نہیں، یہ ایک سیاسی مسئلہ تھا، اس اعتبار سے سیاسی اور سماجی مسئلہ تھا کہ ان کی قبر لوگوں کے لیے ہادی ہے، ان کی زندگی لوگوں کے لیے ہادی، ان کا جینا ہدایت۔ یہ بچہ سوال کرتا ہے نا کہ جب میرے مولا امام رضا کو معلوم تھا کہ اس میں زہر ہے تو حضرت نے وہ انگور کیوں لیے؟ یا مولا حسین کو پتا تھا کہ کربلا میں شہید کر دیا جاؤں گا تو آپ وہاں گئے کیوں؟ یا ائمہ اہل بیت کو جب زہر دیا گیا تو انہوں نے زہر کو لے کیوں لیا؟ اس زہر کو لے کیوں لیا؟ کیا سبب تھا؟ آپ کا بڑا حسین تجزیہ ہے اس کے اوپر، وہ میں انہی کے نام سے نقل کر دیتا ہوں۔ نقل صاحب فرماتے ہیں کہ ان کا جینا بھی ہدایت، ان کا دنیا سے جانا بھی ہدایت۔ جب یہ دیکھتے تھے کہ ہمارے جینے سے ہدایت ملے گی تو زہر اثر نہیں کرتا تھا، اور جب یہ دیکھتے تھے کہ ہماری شہادت سے ہدایت ملے گی تو زہر اثر کر جاتا۔ یہ گھرانہ وہ گھرانہ ہے جن کا جینا بھی ہدایت، جن کا دنیا سے جانا بھی ہدایت۔ تو ایک تو مسئلہ سماجی مسئلہ تھا، کیا کریں، ان کے پاس تو کوئی بڑا ہے نہیں، ان کے پاس تو کوئی اہم آدمی ہے نہیں، تو انہوں نے کہا نہیں، وہ بھی آثار مٹا دو، ساری چیزیں مٹا دو۔ یہ ایک، لیکن کیا ایسا کرنے سے یہ مسئلے کا حل تھا؟ یہ مسئلے کا حل ہے اس لیے کہ پروردگار عالم نے، اللہ ہے یا نہیں؟ گردن لاؤ بھائی، اللہ ہے۔ جب اللہ ہے نا تو اس اللہ نے ہی یہ اعلان کیا ہے وَيُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ کچھ لوگوں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ وہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھائیں، اور اللہ تو اپنے نور کو روشن رکھے گا چاہے کافروں کو برا لگتا ہو۔ اب مجھے ایک جملہ اور یہی اسی آیت کے اوپر کہنے دیجئے، اللہ نے اہل بیت کے دشمنوں کی ساری طاقت کو پھونک بولا ہے، اتنا ذلیل کیا ہے ان کی طاقت۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، پھونکوں سے ساری طاقت ایک جگہ جمع کر لیں تو
ان کی ساری طاقت کو اللہ نے پھونک بولا ہے، پھونک۔ اس سے زیادہ اور ذلیل کیا کرے گا اللہ اہل بیت کے دشمنوں کو؟ اللہ کا تبرہ کرنے کا طریقہ بھی اللہ کا ہے۔ صلوات پڑھنے ذرا محمد و آل محمد۔ تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں تھا، انہوں نے ایسا کرنا چاہا اور جنت المعلیٰ کو مسمار کیا، جنت البقیع کو مسمار کیا۔ میں آپ سے توجہ چاہوں گا، تین، میرے عزیزوں، میرے بچوں، جوانوں، آپ سے بات کر رہا ہوں، تین مسلکوں کو مسلمانوں کے درمیان برطانوی سفارت خانوں نے ایجاد کیا۔ پرانا استعمار، ایک بہائیت، ایک قادیانیت اور ایک وہابیت۔ تینوں کی تاریخ پیدائش بھی ایک ہے، تینوں کا ناجائز باپ بھی ایک ہے۔ مجھے معاف کیجیے گا، میں اپنے مزاج سے ہٹ کے جملہ کہہ گیا۔ تینوں کی تاریخ پیدائش بھی ایک ہی ہے اور تینوں کے محل ولادت بھی ایک ہی ہے۔ کہاں پیدا ہوئے ہیں یہ؟ بہائیت، قادیانیت، تھک تو نہیں رہے میری بات بھائی، آپ لوگ تھک تو نہیں رہے میری بات؟ بہائیت، قادیانیت اور وہابیت۔ بہائیت انہوں نے فارسی زبان لوگوں میں مسلمانوں کے اندر انتشار پھیلانے کے لیے فارسی زبان علاقوں کے اندر بہائیت کو ایجاد کیا مسلمانوں کے درمیان سے۔ قادیانیت انہوں نے بر صغیر کے لیے، کیونکہ یہاں کے مسلمانوں کی غیرت، حمیت، شجاعت، بہادری دیکھنے کی ہے۔ یہاں کوئی نبی نہیں آیا، یہاں کوئی رسول نہیں آیا، یہاں آثار آئے ہیں تو ان سے آگے نظر آتے ہیں جہاں خود آئے تھے۔ جی، یہاں آثار آئے ہیں تو ان سے آگے نظر آتے ہیں۔ لہذا یہاں کے لیے انہوں نے قادیانیت کو ایجاد کیا اور عرب دنیا کے لیے انہوں نے وہابیت کو ایجاد کیا۔ بہائیت کے پاس وہاں کے سمجھدار لوگوں نے ان کا قلع خما کیا اور ان کو کمزور کیا، اور آج بظاہر وہ ان ممالک کے اندر زیادہ نظر آتے ہیں جن ممالک کے اندر جن لوگوں نے گویا بنایا تھا انہیں انہی ممالک میں زیادہ نظر آتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح قادیانیت، بھٹو صاحب کے زمانے کے اندر قومی اسمبلی کے اندر بل پاس ہوا، آئین پاس ہوا، اور جو بہائیت ہے، معاف کیجیے گا قادیانیت ہے، ان کو یہاں سے وہ مقام نہیں ملا، وہ کام نہیں ہو سکا، ان کا چل نہیں سکا کام، اور وہ یہاں سے زیادہ تر لوگ باہر چلے گئے۔ لیکن وہابیت جو ہے نا، ان کے پاس تیل کا پیسہ، اور اگر آپ جگر تھام کے سنیں تو جملہ کہوں، ایک تو تیل کا پیسہ، دوسرا مکے کا کعبے کا پیسہ، خانہ کعبہ کا پیسہ وہابیت کی پشت پناہی کے لیے موجود ہے۔ میں نہیں کہہ رہا بھائی، یہ کوئی نئی بات نہیں کر رہا، میرے اداروں کے لوگ بیٹھے ہوئے، چاہے تو انہیں نوٹ کریں اور ذرا جا کے تحقیق کریں، میں کوئی نئی بات تو کر نہیں رہا۔ یہ جو ابھی جو موجودہ شہزادہ ہے، شاید آج کل میں آنے والے ہیں جی، یہ جو ابھی جو موجودہ شہزادہ ہے، یہ تو کہہ چکا نا 1 سال پہلے کہ ہم نے پاکستان کے اندر اپنے نظریے کو پھیلانے کے لیے مسجدیں بنوائیں، ہم نے اپنے نظریے کو پھیلانے کے لیے بہت کچھ خرچہ کیا، تو یہ کچھ ہوا، سب کچھ ہوا۔ لیکن عزیزو، 1900 عجیب اتفاق ہے، 21 اکتوبر، آج کیا ہے 18، 3 دن کے بعد یہ روز انہدام جنت البقیع ہے انگریزی حساب سے، 21 اکتوبر 1925، توجہ ہے، معاف کیجیے گا، اپریل کا مہینہ ہے نا، تو ابھی اکتوبر کس نے کہہ دیا؟ ابھی مہینہ کون سا ہے؟ 21 اپریل، یعنی 3 دن کے بعد۔ 3 دن کے بعد، اب ظاہر ہے میں آپ سے سہارا کیوں چاہ رہا ہوں، اس لیے تو چاہ رہا ہوں، یا تو بولو نہیں بولو تو صحیح بولو جی۔ 21 اسی مہینے کی
اسی اپریل کے مہینے کی، اسی مہینے کی 21 تاریخ 1925، پورے 3 دن کے بعد 99 سال ہو جائیں گے۔ یعنی میں اپنے بھائیوں سے کہوں گا، اشر بھائی سے کہوں گا کہ آئندہ سال بھی حیدرآباد میں ہی کریں پروگرام، تاکہ 100 سالہ یہ عزاداری، 100 سالہ عزاداری کی مجلس یہاں پر منعقد ہے۔ پورے 100 سال سے 1 صدی گزر گئی ہے۔ یہ جو کچھ ہوا اس کا ایک سیاسی پس منظر یہ تھا، اور اس کا جو مذہبی پس منظر ہے وہ بھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ مراکز کو گرا کر اہل بیت سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ علمی طور پر عزیزو، ایک آیت ہے سورہ مبارکہ توبہ میں، اور ایک حدیث ہے جو جعلی حدیث ہے، جو موضوع حدیث ہے، جسے ہم حدیث نہیں مانتے، جو گھڑی ہوئی حدیث ہے۔ یہ 2 ایسی چیزیں ہیں جن کو دلیل کے طور پر یہ لوگ لیتے ہیں اور استدلال کے طور پر بیان کرتے ہیں۔ آیت ہے سورہ مبارکہ توبہ کے اندر، اور آیت میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ وَهُمْ مَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ۔ خبردار میرے حبیب، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، ان کی جنازوں پر نماز نہ پڑھا کرو، ان کے جنازوں پر نماز مت پڑھا کرو، ان کی نماز جنازہ نہ پڑھا کرو، وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور ان کی قبروں پہ نہ جایا کرو۔ اب یہاں ان کی میں کہہ رہا ہوں، لیکن یہ مفرد کا صیغہ ہے، اس کی قبر پر مفرد کا صیغہ ہے، یعنی نبی مکرم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ نماز جنازہ اس کی نہ پڑھو اور اس کی قبر پہ نہ جاؤ، اس لیے کہ وہ کافر مرے ہیں اور فاسق مرے ہیں۔ تو اس آیہ کریمہ کو لے کر سورہ توبہ کی دلیل یہ دی گئی کہ نبی مکرم کو قبر پر جانے سے روکا گیا ہے۔ اچھا، نبی مکرم اگر قبر پہ جانے سے روکے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ نبی قبر پہ جاتے تھے نا، یعنی سرکار کا ایک عمل تھا نا مکمل، اس عمل سے سرکار کو روکا جا رہا ہے۔ تو پھر اگر یہ مان لیں کہ نبی کو قبر پہ جانے سے روکا جا رہا ہے تو نبی کو تو نماز جنازہ سے بھی روکا جا رہا ہے، تو پھر نماز جنازہ کے بھی منکر ہو جاؤ گے تم۔ نہیں، مراد یہاں پر نماز جنازہ پڑھنے سے نہیں روکا جا رہا، ایک منافق مرا تھا ابن ابی جس کی جنازے سے پڑھنے سے روکا گیا تھا، ایک منافق مرا تھا، اس کے جنازے کو پڑھنے سے روکا تھا۔ خبردار، منافقوں کی نماز جنازہ مصطفیٰ نہیں پڑھائیں گے جی، خبردار، اس کی قبر پہ آپ نہیں جائیں گے، اس کی حیثیت ہی نہیں ہے کہ آپ اس کی قبر پہ جائیں۔ ایک تو یہ آیت لے کر استدلال کیا جاتا ہے۔ دوسری ایک حدیث ہے، اچھا حدیث کے لیے میں علماء کرام سے توجہ چاہوں گا، عجیب، میں اس کو یادداشت بھی کر کے لے کر آیا ہوں۔ ابی الحیاج اسدی، یہ اس کا راوی ہے۔ دیکھیں، اصلی چیز اگر میرے محترم سننے والوں کے ہاتھ میں آ جائے گی نا تو 4 جگہ بات کرنے میں آپ کو آسانی ہوگی کہ آخر یہ ایشو کیا ہے، مسئلہ کیا ہے۔ حدیث لے کر آئے ہیں جس کا راوی ہے ابی الحیاج اسدی۔ وہ کہتا ہے کہ قال علی بن ابی طالب انی لابعثک علی ما بعثتنی علیہ رسول اللہ ان لا تدعا تمثالا الا طمسته ولا قبرا مشرفا الا سویته۔ یہ متن ہے اس روایت کا۔ روایت کا جب بھی میرے بچوں جوانوں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ جب بھی کسی روایت کسی حدیث کو پڑھیں تو اس کے لیے کچھ قاعدے قانون، کچھ فارمولے، کچھ اصول ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ دیکھا جائے گا اس کا راوی کون ہے، یعنی راوی کی اعتبار سے اس کی سند کو پرکھا جائے گا۔ اگر بیچ میں راوی ایسے آ گئے ہیں کہ جو معتبر نہیں ہیں، جھوٹے ہیں جی، مثال کے طور پر ناسبی ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں، منافق ہیں، تو حدیث اپنی سند سے گر جائے گی۔ دوسرا جو پرکھنے کا طریقہ ہے وہ ہے متن حدیث، یعنی راوی ممکن ہے کہ ان کے اندر کوئی کمزوری نظر نہ آ رہی ہو، لیکن متن قرآن کے خلاف ہے۔ مثلا متن جو ہے وہ اور صحیح حدیثوں کے خلاف ہے۔ اگر متن قرآن اور صحیح حدیث کے خلاف ہے تو پھر کہا جائے گا کہ یہ روایت بھی، یہ حدیث بھی معتبر اس لیے نہیں ہے کہ اس کا متن ٹکرا رہا ہے قرآن کی صحیح آیات سے۔ تیسری چیز جو دیکھی جائے گی وہ یہ دیکھی جائے گی کہ مفہوم حدیث کیا ہے،
یعنی میں 3 اصول دے رہا ہوں آپ کو، ایک سند، ایک متن، ایک مفہوم حدیث. تھک تو نہیں رہے میری بات؟ بڑی عنایت ہے آپ کی. ایک سند کے اعتبار سے اگر پورا ہے تو پھر دیکھا جائے گا کہ متن کیا کر رہا ہے. متن بھی کوئی ٹکرا نہیں ہے کسی چیز سے تو پھر مفہوم دیکھا جائے گا. مفہوم اگر متضاد ہے، مفہوم اگر بات کو نہیں پہنچا رہا تو پھر وہ حدیث اپنے اعتبار سے گرنا شروع ہو جائے گی. اتفاق یہ ہے کہ تینوں زاویوں سے، تینوں پہلوؤں سے یہ حدیث مردود ہے. میں نے ٹیکنیکی زبان میں بولا ہے مردود ہے. یہ حدیث رد شدہ ہے، اس کو قابل غور نہیں ہے. یہ پہلی بات کروں، آگے کروں. پہلی بات، اس کی سند کیا ہے؟ اس کی سند ہے کہ اس کے اندر راوی آیا ہے ابی الحیاج اسدی. ابی الحیاج اسدی کے لیے 3 کمزوریاں راویوں نے، 3 کمزوریاں محدثین نے بیان کی ہیں. 3 کمزوریاں محدثین نے بیان کی ہیں. سب سے پہلی، یہ ناسبی تھا. یہ خود تھا ہی علی مولا کا دشمن. جو اہل بیت کا دشمن ہو، اہل بیت کی تعلیم ہم اس سے لیتے ہی نہیں ہیں. یہ اصول بیان کر رہا ہوں آپ کو سامنے. یہ ناسبی ہے. دوسرا اس کی کمزوری یہ ہے کہ یہ مبغض ہے، بغضی ہے. منصف اور ہوتا ہے، بغضی اور ہوتا ہے. آپ مجھے اچھے نہیں لگ رہے، میں آپ کو اچھا نہیں لگ رہا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں نہیں ہوں. آپ نہیں ہیں، آپ ہیں. مجھے آپ اچھے نہیں لگ رہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کا وجود ہی نہیں ہے. بعض لوگ بغضی ہوتے ہیں، اور جو بغضی ہے وہ منصف نہیں ہے، اور جو منصف نہیں ہے اسے دین کیسے لیں گے؟ اسے دین کیسے لیا جا سکتا ہے؟ دوسری کمزوری اس کی. اور تیسری کمزوری اس روایت کے اندر یہ ہے کہ یہ خبر واحد ہے. اس کے علاوہ کسی اور نے بتایا اس حدیث کو، اس فرمان کو. ابھی فرمان میں نے آپ کو سنایا ہی نہیں ہے جی. اس فرمان کو اس کے علاوہ کسی اور نے بھی بیان کیا؟ اس کے علاوہ تو کسی اور نے بیان ہی نہیں کیا. تو ایک آدمی ہے، اتنا بڑا مسئلہ لے کر آیا ہے. ایک آدمی پر ہم دین کا فیصلہ کیسے کریں گے؟ اب وہ فیصلہ کیا ہے جو یہ لے کر آیا ہے؟ اب اس حدیث کی، یہ تو ہو گئی سند. اس حدیث کے متن کو آپ لے لیجئے. کیا کہہ رہا ہے متن؟ قال علی بن ابی طالب. کون کہہ رہا ہے؟ ابی الحیاج اسدی کہہ رہا ہے کہ مجھ سے رسول اللہ نے فرمایا. اب ذرا دیکھیے کارستانیاں دیکھیے، فنکاریاں دیکھیے. آپ کہتا قال علی علی بن ابی طالب، مجھ سے علی بن ابی طالب نے فرمایا انی لا ابعثک، میں تمہیں وہ کام دے رہا ہوں علی ما بعثنی علیہ رسول اللہ، جو رسول اللہ نے مجھے دیا ہے. مولا گویا اسے کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں ایک ایسا کام دے رہا ہوں جو رسول اللہ نے مجھے دیا ہے. پہلے تو علی اسے بولتے ہی نہیں ہے جو اپنا کام کسی اور پہ ڈالتے ہیں. صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد. بھائی بہت آپ خالصتاً میں مدرسے کی گفتگو لے بیٹھا، اور آپ کی توجہات بھی ہیں میرے ساتھ، مجھے مجبور کر رہے ہیں کہ میں بات مکمل کروں. پہلی بات تو یہ کہ یہ راوی خبر واحد، یہ ناسبی، اسی طرح یہ بغضی، لہذا راوی کا اعتبار گر جانے سے، سند گر جانے سے روایت بھی گر گئی. دوسری بات اس کی یہ ہے کہ متن، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کو ایک کام دیا، اور مولا علی فرما رہے ہیں کہ میں وہ کام تمہیں دے رہا ہوں جو رسول اللہ نے مجھے دیا. علی بن ابی طالب نے خود کام نہیں کیا وہ مسئلہ جی. اور وہ کام کیا ہے؟ کہ وہ کام یہ ہے کہ اللہ تدع تمثالا الا تمستہ، اگر کہیں بت بنا ہوا دیکھو تو اسے گرا دینا. میں چاہ رہا تھا نا آپ بولے جی. اگر کہیں بت بنا ہوا دیکھو، ارے بھائی تمہارے اندر کے بت اب تک نہیں ٹوٹے. علی بن ابی طالب کا تو خاصہ ہی یہ ہے کہ علی نے بت گرائے. بت گرانے کے لیے آ گئے تھے نا بنی نذیر کے لوگ رسول اللہ کی خدمت میں کہ ہم آپ کے اوپر ایمان لانا چاہتے ہیں، مگر 3 ہماری خواہشات ہیں، 3 مطالبات ہیں. پہلا مطالبہ تو یہ ہے کہ ہم سے نماز پڑھنے کا نہ کہا جائے.
میں آہستہ سے کہتا ہوں کہیں یہ کسی اور کا بھی نہ ہو مطالبہ کہ مولانا یہ ہماری طرف سے بھی لگا دیجئے بات کہ ہم یا رسول اللہ ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں مگر ہمیں نماز پڑھنے کی ہم سے خواہش نہ کی جائے. اچھا حضرت نے فرمایا اور کیا خواہش ہے؟ کہ دوسری خواہش یہ ہے کہ 1 سال تک بتوں کی پوجا سے ہمیں نہ روکا جائے. اچھا سرکار نے فرمایا اور کیا بات ہے بھائی؟ تو کہنے لگے کہ 1 سال کے بعد ہمیں جب بتوں سے ہم ہاتھ اٹھائیں تو ہمیں نہ کہا جائے کہ ہم اپنے ہاتھوں سے بت توڑیں. حضرت نے فرمایا تمہاری 2 باتیں تو مجھے ماننے کی اجازت ہی نہیں ہے. نہ میں تم سے نماز کو چھڑوا سکتا ہوں اور نہ تمہیں 1 لمحے کی اجازت دے سکتا ہوں کہ بت کی پوجا کرو. ہاں تیسری بات کو میں مان لیتا ہوں ہمارے پاس توڑنے کے لیے علی موجود ہے. تو یہ کون سی بات ہوئی کہ مولا فرما رہے ہیں کہ بت توڑنے کے لیے نبی نے مجھے کہا تھا اور اب میں بت توڑنے کا کام تمہیں دے رہا ہوں. اللہ تمستہو ولا قبرا مشرفا، اور نبی نے مجھے یہ کام دیا کہ اگر بت نظر آئے تو گرا دینا، اور نبی نے مجھے کام دیا کہ اگر کوئی قبر دیکھو جو بہت بڑی بنی ہوئی ہے تو کیا کرو؟ الا سویتہ، اسے برابر کر دینا. میرے صاحب اس سے بھی میں نے استفادہ کیا ہے. یہاں اگر ہم کچھ دیر کے لیے سلمنا فرض محال کو فرض کر رہے ہیں، ہم یہ مان بھی لیں کہ یہ سرکار نے سرکار سے فرمایا، تو یہاں تو الٹا قبر بنانے کی بات ہو رہی ہے. وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا، کسی قبر کو غیر معمولی انداز سے دیکھو تو اس کے مطابق کر دینا جیسا صاحب قبر ہے. یہاں سویتہ سے مراد اس کے مطابق لے آنا جیسا ہے. اگر وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کی قبر کو بلند بنایا جائے، مزار بنایا جائے، تو اس مزار کو گرا دینا، اور اگر وہ مزار کے قابل ہے تو اسے مزار رہنے دینا. یہ ایک اس روایت کو ابن تیمیہ نے نقل کیا ہے التوسل والوسیلہ کے اندر. اچھا میرے خیال سے یہ کافی ہے کہ جس نے نقل کیا ہے کہ وہ کیا چاہتے تھے. بہت ہی واضح میرا پیغام عزیزان گرامی کہ جنت البقیع کی تعمیر ہم تمام مسلمانوں کی آبرو کا مسئلہ ہے. میں آج قدمگاہ مولا علی کی اس سالانہ اس پروقار شکوہ مجلس عزا میں آرمی چیف سے مطالبہ کروں گا، صدر مملکت سے مطالبہ کروں گا، وزیر اعظم سے مطالبہ کروں گا، وزیر اعلیٰ سندھ سے مطالبہ کروں گا، اور یہاں موجود اداروں کے اور حفاظتی اور نظارت رکھنے والے اداروں کے تمام ذمہ داروں سے مطالبہ کروں گا کہ آپ مسلمان ہیں، آپ کو بھی مرنے کے بعد جواب دینا ہے. ہم پاکستانیوں کی کچھ آرزویں ہیں، ہم پاکستانیوں کے کچھ درد ہیں، اگرچہ پورے دنیا کے مسلمانوں کا یہ درد ہے، لیکن ہم چونکہ اس وقت حیدرآباد میں قدمگاہ مولا علی پر یہ مجلس کر رہے ہیں، لہٰذا ہم سب کی آرزو ہے، ہمارا مطالبہ ہے آپ سے، ہماری پرزور اپیل ہے آپ سے کہ آپ ریاستی سطح پر، حکومتی سطح پر سفارتی تعلقات کو اور سفارتی رستوں سے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کریں. یہ نہ کہیں کہ ہم کیا کر لیں گے، ان کا تو عقیدہ یہ ہے، ان کا تو نظریہ یہ ہے. نہیں، اب مکہ اور مدینہ کے قریب وہ ناجائز کام بھی ہو رہے ہیں جو ان کی حکومت نے پاس کر دیے ہیں. ہم تو پھر جائز چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں، ہم تو اپنا حق مانگ رہے ہیں. لہٰذا آپ مطالبہ یہ کر کے بھی، کہہ کر بھی ان کو کہہ سکتے ہیں کہ جب آپ کے ہاں بہت سارے اور کام ہو رہے ہیں جو اب تک نہیں ہوتے آئے، تو یہ کہنا کہ صاحب یہ تو نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہو سکتا. اب وہ ملا مولویوں کی بھی وہاں کیفیت وہ نہیں رہی ہے جو ملا مولویوں کی کیفیت ماضی میں تھی. لہٰذا میں آپ کے توسط سے، اپنے اس محترم مجمع کے توسط سے ذمہ داروں سے اپیل کر رہا ہوں، اور یہاں آج کی قرارداد کے اندر بھی یقیناً اس بات کا اگر کوئی اہتمام ہے تو بہت اچھا ہے، ورنہ ایک تحریری طور پر بھی اس طرح کی تحریر روانہ ہونی چاہیے کہ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جنت البقیع کو، اور یہ بہت واضح طور پر کہنا چاہتے ہیں. میں کوئی زیادہ بات کرنے کا عادی نہیں ہوں، بہت تول کے سوچ کے بولنے کا عادی ہوں، لیکن بہت ہی اطمینان کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ہم اپنے مادی وسائل کو اپنے اوپر خرچ کرنے کے بجائے ان سب پیسوں کو جمع کر کے سیدہ کے مزار کی تعمیر کے لیے ہر چاہنے والا اپنے حصے کی ایک اینٹ ضرور دے گا.
اور ہم یہ بھی نہیں چاہتے آپ سے کہ آپ بنائیں، آپ پر کوئی خرچہ آ جائے۔ یہ تمام دنیا کے شیعان حیدر کرار، سیدہ کے بچوں کے ماننے والے یہ مزار خود اپنے خرچے سے بنائیں گے اور شان سے بنائیں گے، اور ایسی زرعی بنائیں گے کہ ہم مدینہ منورہ کی اس سیدہ کی زرعی کو جب دیکھنے جائیں گے تو ہمیں کربلا یاد آئے گی، ہمیں امام حسین کا روزہ یاد آئے گا۔ اس شان سے امام حسین کا روزہ تعمیر، بی بی کا روزہ تعمیر ہوگا، چار چار اماموں کے روزے تعمیر ہوں گے، اور تمام ائمہ بقی کے مزارات کے ساتھ وہاں جو 10,000 صحابہ کرام کی قبریں ہیں، جیسا کہ میرے بھائی نے کہا، وہاں ازواج رسول کی قبریں ہیں، وہاں امہات الائمہ کی قبریں ہیں، وہاں امہات اہل بیت کی قبریں ہیں، وہاں میرے بچوں جوانوں آپ کو پتہ ہو کہ وہاں جناب شہربانوں کی قبر بھی ہے، وہاں جناب رباب کی قبر بھی ہے، وہاں امام حسین کی، امام زین العابدین کی مادر گرامی کی قبر بھی ہے۔ مجھے توفیق ہوئی کہ میں جب حج کے لیے گیا تو جنت البقیع کا جو صدر دروازہ ہے اس سے جب آپ جائیں گے اندر تو سیدھے ہاتھ کی طرف ائمہ بقیع کی قبریں ہیں، جناب زہرا کی قبر ہے، ہاں امام جعفر صادق کی قبر ہے، امام محمد باقر کی قبر ہے، امام زین العابدین کی قبر ہے، امام حسن مجتبیٰ کی قبر ہے۔ اور جب آپ دوسری جانب جائیں گے، الٹی طرف جائیں گے، بائیں جانب جائیں گے تو تھوڑا سا آگے جائیں گے تو گرل کے ساتھ ساتھ جب چلتے ہوئے جائیں گے تو کچھ فاصلے پر 2 یا 3 گرلیں چھوڑ کر تو ایک قبر آپ کو زیارت کرنے کے لیے اس پہ حاضری ہوگی آپ کی، اور وہ قبر ہے مادر عباس کی قبر، حضرت عباس علمدار کی مادر گرامی۔ میں حضرت ام البنین کی قبر اطہر پر کھڑا تھا، بی بی کو سلام کر رہا تھا کہ جنت البقیع کے صدر دروازے سے لبنانی حاجیوں کا ایک قافلہ داخل ہوا، اور وہ ایک نوحہ پڑھتے ہوئے اندر آ رہے تھے، وہ نوحہ پڑھتے ہوئے اندر آئے تھے اور وہ بی بی کی قبر کی طرف بڑھ رہے تھے، اور بڑھتے ہوئے وہ ایک نوحہ کا مفہوم یہ تھا کہ اے مادر عباس تمہاری قبر تو مل گئی، ہمیں مادر حسین کی قبر کا پتہ بتا دو۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، آوازیں بلند ہو گئیں، اللہ آپ کو قبر جناب زہرا کی زیارت کا شرف عطا کرے، جو جہاں بیٹھا ہے اپنی آواز کو آزاد کرے گا۔ عزادارو، ابھی میں جب میرے بھائی تکلم پڑھ رہے تھے تو میں دیکھ رہا تھا مسلسل آج روشنیوں کا اضافہ بھی ہے جی، اور بہت زیادہ اہتمام بھی ہر سال کی طرح ہے، اور سجا کر مجلس ہو رہی ہے، لیکن جب یہ میں دیکھ رہا تھا نا تو ایک خیال بار بار ذہن میں آ رہا تھا کہ یہاں حضرت مولا علی کے قدم گاہ پر کتنی روشنیاں لگی ہوئی ہیں، لیکن سلام ہو امام حسن مجتبیٰ پر، امام حسن کی قبر پہ کوئی چراغ جلانے والا نہیں ہے۔ اجرکم اللہ، امام زین العابدین کی قبر پر کوئی چراغ روشن نہیں ہو رہا۔ آج کی رات بھی امام جعفر صادق، کتنے چاہنے والے جعفری بیٹھے ہوئے ہیں، کتنے جعفری آئے ہوئے ہیں، کتنے امام جعفر صادق کی فقہ پر عمل کرنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن امام جعفر صادق کی قبر پر آج بھی چراغ نہیں ہے۔ مگر عزادارو ایک جملہ اور کہہ دوں، ابھی تو رات کا وقت ہے نا، میں تو روشنیوں کی بات کر رہا ہوں، جیسے ہی یہ رات تمام ہوگی تو دھوپ آئے گی، اور ان قبروں پر کوئی سایبان بھی نہیں ہے، ان قبروں پر کوئی سایہ بھی نہیں ہے۔ یہ سارا مجمع آج مولا سے اپنے عہد کرنے کے لیے آئے، مولا جیسے ہی ہمیں موقع ملتا ہے ہم آپ کا مزار بنانے کے لیے، ایک ایک فرد اپنی جگہ مجاہد بن کر اپنے کردار کو ادا کرے گا۔ عزادارو، میں بس ایک منزل اور لے کر آپ سے اجازت چاہوں، نوحہ خوانی ہونی ہے، ماتمداری ہونی ہے، بھرپور پرسہ ہونا ہے، بھرپور پرسہ ہونا ہے۔ عزادارو، اس گھرانے کے ساتھ کیا ہوا ذرا غور تو کریں۔ پنجتن کے 5 جنازوں کا حال سناؤں آپ کو؟ پنجتن کے 5 جنازوں کے ساتھ کیا گزرا ہے؟ سنی شیعہ مجمع بیٹھا ہے، نبی کے جنازے میں 11 لوگ تھے، سرکار کے جنازے میں 11 لوگ تھے۔ امت کو اعتراض ہوا کہ علی نے ہمارا انتظار نہیں کیا،
नबी को दफना दिया, नबी को कब्र के हवाले कर दिया। मौला अली ने फरमाया मैं अहले बैत हूँ, मेरे ऊपर जिम्मेदारी थी कि मैं गुस्ल कफन दे के नबी को कब्र के हवाले करता। मगर इस घर के अंदर 95 दिन के बाद या 75 दिन के बाद दूसरा जनाजा हुआ अहले बैत का, जो जहां बैठा है पुरसा देगा। पहला जनाजा नबी का जनाजा है, 11 लोग थे नबी के जनाजे में। फिर नबी के घर में, अहले बैत के घर में दूसरा जनाजा 95 या 75 दिन के बाद जनाब जहरा का जनाजा हुआ है। सुनेंगे 4 लोग हैं जनाजे में। रात की तारीकी में सैयदा अजर कमल अल्लाह, रात की तारीकी में सैयदा का जनाजा दफनाया गया। फिर उम्मत का एतराज हुआ कि हमें अहले बैत ने अपने घर के जनाजे में नहीं बुलाया। तो इस घर के अंदर अज़ादारों तीसरा जनाजा हुआ है, तीसरा जनाजा हुआ है मौला अली का जनाजा। मौला अली का जनाजा इस घर में पंजतन का तीसरा जनाजा। सुनेंगे 2 लोगों ने जनाजा उठाया है। आगे से जनाजा खुद उठ रहा था, पीछे से हसनैन उठा रहे थे। फिर उम्मत को एतराज हुआ कि हमें अहले बैत ने अपने घर के जनाजे में नहीं बुलाया। इस घर में चौथा जनाजा इमाम हसन मुज्तबा का जनाजा है। बार बार कह रहे थे ना हमें अहले बैत अपने घर के जनाजे में नहीं बुलाते। ये पहला जनाजा था जो अहले बैत का उम्मत के कांधों पर दिया। उम्मत ने इतने तीर मारे, अजरोकम अल्लाह, अजरोकम अल्लाह। इमाम हसन मुज्तबा के जनाजे पर उम्मत ने इतने तीर मारे कि बराबर की बहनें जनाजे से तीर निकालती रह गई। और 5वें जनाजे का हाल सुनेंगे, घोड़े दौड़ा दिए हुसैन। ज़ैनब से पहचाना नहीं गया ये मेरे भाई हुसैन का लाशा। अजरोकम अल्लाह, अजरोकम अल्लाह। हक है ऐसे ही बुलंद आवाज से गिरिया करने का अज़ादारों, हक है ऐसे ही बुलंद आवाज से गिरिया करने का। अल्लाह आपको अजर अता फरमाए। मौला अली का जनाजा कब्र से निकाल कर सूली पे लटकाएगा, यह हज्जाज इब्न यूसुफ ने ऐलान किया। 3000 जगह गड्ढे खुदवाए। जो लोग पहली मर्तबा मजलिस में आए जरा तारीख पढ़ें कि अहले बैत के साथ हुआ क्या है। फिर भी हमें कसूर ठहराया जाए कि हम रोते क्यों हैं, हम मातम क्यों करते हैं। एक साहब कहने लगे आप रोते क्यों हैं, मैं कहता हूं हम जिंदा कैसे हैं। अगर हम पक्के और सच्चे अहले बैत के चाहने वाले हैं तो हमसे तो सवाल होना चाहिए तुम जिंदा कैसे हो। 3000 जगह हज्जाज इब्न यूसुफ ने गड्ढे खुदवाए कि मैं अली की जनाजा निकाल के सूली पे लटकाऊंगा। मौला अली का जनाजा, मेरा सवाल यह है कि आगे से जनाजा खुद क्यों उठ रहा था, पीछे से हसनैन क्यों उठा रहे थे। इतनी बड़ी उम्मत जनाजे में क्यों नहीं थी? इसलिए कि जनाजे की तौहीन होनी थी, जनाजे की बेहुरमती होनी थी। मुमकिन है कोई कहे साहब ये कैसे होता, ये क्यों होता, ये क्या कैसे बातें कर रहे हैं। क्या बात समझ में नहीं आई कि करबला के मैदान में हुसैन मौला पे इतने घोड़े दौड़ाए कि इमाम की पसलियां कमर से निकल रही थी। सुन्नी शिया ने लिखा है, मैं जिम्मेदार हूं, अहले सुन्नत किताबों में अगर ना दिखाऊं कि इमाम हुसैन के बदन के साथ उम्मत ने क्या किया। अजरोकम अल्लाह, अजरोकम अल्लाह। अल्लाह आपको अजर अता फरमाए। जो जहां बैठा है पुरसा देगा। जिनके मजहब में रोना जायज है वो तकल्लुफ करके ना रोएं। मौला अली के जनाजे के साथ ये हुआ, इमाम हसन के जनाजे के साथ ये हुआ, इमाम हुसैन के जनाजे के साथ क्या हुआ। और बता दूं ज़ैनब किस किस मोड़ पर मारी नहीं गई। अली की बच्चियां, अली की बेटियां किस किस मोड़ पर, कूफा, शाम, राहों में कहां कहां पत्थर नहीं मारे गए। अजरोकम अल्लाह। अल्लाह आपको ले जाए। मैं कुछ साल पहले जब शाम गया ना ज़ियारत करने, तो हम लुबनान उतरे। बैरूत की फ़्लाइट थी हमारी, बैरूत के रास्ते से हम शाम के बॉर्डर से शाम में दाखिल हुए। तो बालाबक का जो यानी बॉर्डर का जो शहर है बालाबक, उस शहर से हमारा गुजर हुआ। तो हम अभी ठहरे हुए थे कि हमें इत्तला दी गई कि इस शहर में इमाम हुसैन की 2 बेटियों के मज़ार भी हैं। कहाँ? बालाबक के अंदर, यानी शाम के हिस्से में, लुबनान की तरफ। शाम का बॉर्डर क्रॉस करके आप अभी शाम जाएंगे, लेकिन उससे पहले लुबनान के अंदर 2 इमाम हुसैन की दुख्तर, 2 इमाम हुसैन की बेटियों के मज़ार भी हैं। तो हमने कहा हमें लेके जाओ। जब हम वहाँ गए तो मज़ार नए बन रहे हैं, एक अरसे से काम हो रहा था मगर अब फिनिशिंग के मरहले में था। मैंने वहाँ जाके जब हिस्ट्री देखी कि आखिर ये बच्चियाँ, इमाम हुसैन की बेटियाँ यहाँ कैसे दफन है, तो सुनेंगे, मुझसे बयान नहीं हो पाएगा, मैं सिर्फ इशारतन अर्ज करूंगा। एक तो ऊंट से गिरकर शहीद हुई, कहाँ अहले बैत। और एक बच्ची के सर पर किसी ने पत्थर मारा था,
اتنا خون بہا حسین کی اس بچی کے سر سے کہ آخر وہ بچی وہیں شہید ہو گئی۔ یہ کیا ہوا ہے اہل بیت کے ساتھ کربلا کے اندر؟ اور کچھ آگے جاؤں؟ ممکن ہے کوئی کہے صاحب یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ہوا ہوگا؟ تو آج جنت البقیع کے یہ اجڑے ہوئے مزار کیا ہمیں نظر نہیں آ رہے کہ کیا ہوا، امت نے کیا کیا؟ ہاں، اس گھرانے کے ساتھ اور بتاؤں، امام موسیٰ کاظم کو 14 سال جیل میں رکھا، قید میں رکھا۔ امام موسیٰ کاظم 14 سال قید میں رہے۔ یہ ہوا ہے اہل بیت کے ساتھ۔ امام جعفر صادق کے ساتھ کیا ہوا؟ امام رضا کو زہر دے دیا گیا، امام محمد تقی کو زہر دے دیا گیا، امام علی نقی علیہ السلام کو زہر دے دیا گیا، امام عسکری علیہ السلام کو زندان میں رکھا گیا۔ اس گھر کے ہر فرد کے ساتھ جو کچھ کیا گیا، یہ جنت البقیع کی بولتی تصویریں آج گواہ ہیں کہ اس گھرانے کے ساتھ کیا ہوا۔ میں مجلس کو مکمل کر رہا ہوں ایک جملے پر، سلام ہو اس وارث قبر زہرا پر جو روزانہ جنت البقیع میں اپنی ماں کی قبر کو جڑا ہوا دیکھتا ہے اور روزانہ سلام کرتا ہے، السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ مولا یہ مجمع آپ کے چاہنے والوں کا مجمع، حیدرآباد کا یہ منتخب مجمع آج آپ سے عہد کرتا ہے کہ جہاں تک ہم سے ہو سکے گا ہم آپ کی جدہ جناب زہرا کی قبر کی تعمیر کے اسباب کریں گے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب۔